اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق المظفر میں ہماری گفتگو چل رہی تھی نسب اربع کی نقیض صحیح ہے میں کیا نسبتیں پائی جائیں گی، جو اب تقریباً تمام ہوئی اور نتیجہ یہ پہنچا کہ تساوی کی نقیض کیا ہوگی، تساوی کی نقیض میں نسبت کیا پائی جائے گی، تساوی۔ عموم خصوص مطلق میں کیا ہوگی، یاد ہے کہ بھول گئے؟ عموم خصوص مطلق میں عام کی نقیض خاص، خاص کی نقیض عام۔ عموم خصوص من وجہ کی نقیض میں نسبت کیا پائی جائے گی، تباین جزئی۔ تباین میں، تباین کلی میں کون سی اس کی نقیض میں پائی جائے گی، تباین جزئی۔ یاد کرنا آسان ہے، عموم خصوص من وجہ اور تباین کلی دونوں کی نقیض کیا ہوگی، تباین جزئی۔ عموم خصوص مطلق میں عام کی نقیض خاص، خاص کی نقیض عام ہو جائے گی، اور تساوی میں تساوی رہے گی۔ آئیے ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بین، بین، بین مانے بیان کرو، ماذا بین الامثلۃ الآتیۃ من النسب الاربع، کہ نسب اربع میں سے آنے والی مثالوں میں کون سی نسبت ہے، وماذا بین نقیضہما، اور پھر ان کی نقیض میں کیا نسبت پائی جائے گی۔ وماذا بین نقیضہما، کہہ رہے ہیں الکاتب والقارئ، کاتب اور قارئ۔ لکھیں کاتب عموم خصوص مطلق ہے، نہیں قارئ عموم خصوص مطلق ہے کاتب سے۔ قارئ کیوں مولانا، قارئ کیوں عام مطلق ہیں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک انسان پڑھے لیکن لکھنا، پڑھنا آتا ہو لیکن لکھنا نہ آتا ہو، لیکن جس کو لکھنا آتا ہو پڑھنا آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا؟ لکھنا آئے گا، اس کو پڑھنا آئے گا، لیکن ہر پڑھنے والے کو لکھنا نہیں آئے گا، پڑھ لے رہا ہے لکھ نہیں پا رہا ہے۔ ہم گجراتی پڑھ لیں گے لکھ نہیں پائیں گے، تو پڑھنا کیا ہوا، قارئ عام ہوا کاتب سے۔ سمجھ میں آیا؟ اب اسی دیکھیے مولانا شاعر والکاتب، شاعر والکاتب میں کیا ہوگا، عموم خصوص من وجہ۔ کیوں مولانا عموم خصوص من وجہ ہے؟ کیا ہر شاعر کاتب ہوتا ہے؟ ممکن ہے شعر کہنا آتا ہو لکھنا نہ آتا ہو، ایسے ہیں لکھ نہیں پاتے لیکن شعر کہتے ہیں۔ وہ ایک شعر کہیں گے دوسرے سے لکھواتے ہیں، کہیں کہ میں بول رہا ہوں تم لکھو ہیں، اس میں کیا ہے، عموم خصوص من وجہ۔ کہیں گے بعض الشاعر کاتب و بعض الکاتب شاعر، ہر لکھنے والا شاعر ہے۔ بھائی ہم بھی لکھتے ہیں، تم بھی لکھتے ہو، جو ہمارے دو سامنے بیٹھے ہیں اسد سعید ہیں اور تطہیر ہیں، یہ بھی لکھ رہی ہیں، تو کیا ہم شاعر ہیں؟ ممکن ہم میں سے کوئی کہتا ہو لیکن ہم شاعر نہیں ہیں، لکھنے والے ہیں۔ تو کچھ کاتب شاعر ہیں اور کچھ شاعر کاتب ہیں، صحیح ہے نا؟ بعض الشاعر کاتب و بعض الکاتب شاعر، ہر کاتب شاعر نہیں ہے اور ہر شاعر
کاتب نہیں ہیں، کیونکہ کچھ کاتب کچھ شاعر ایسے بھی ہیں کہ جو کیا شعر تو کہتے ہیں لیکن لکھتے نہیں۔ پھر ہے مولانا، تو ان میں کیا ہوگا؟ اس میں عموم خصوص من وجہ، شجاع اور کریم، مولانا شجاع اور کریم لکھیں اس میں تساوی، جو شجاع ہوگا وہ کریم بھی ہوگا۔ ایسا ہے، شجاع نہیں ہوگا تو خرچ کہاں سے کرے گا جی؟ ایسا ہی نہ ہے، خرچ کرنے کی ہمت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کرم کس کو کہتے ہیں؟ دے دیا ہے، کون دے گا؟ بزدل دے گا؟ بھائی ڈرنے والا دے گا، جس کو اپنے ہی ڈر لگ رہا ہے کہ کہاں سے کھائیں گے وہ دے گا۔ اس کا مطلب جو دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ شجاع ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان کیا پایا جائے گا؟ تساوی۔ پھر ہے السیف والصارم، سیف جانتے کس کو کہتے ہیں؟ تلوار۔ تو صارم کس کو کہیں گے؟ دھاردار۔ صارم یعنی دھاردار۔ لکھ لیں عموم خصوص مطلق۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں مولانا، اگر ان میں جو پایا جائے گا عموم خصوص مطلق پایا جائے گا، اور کیا چیز اس میں عام ہوگی؟ سیف جو ہے صارم سے عام میں مطلق ہوگی۔ سیف عام مطلق ہے کس سے؟ صارم سے۔ چونکہ دھار ہو نہ ہو تلوار رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ہاں، لیکن تلوار ہوگی۔ لیکن یہاں اگر صارم سے مراد لیں گے ہم، کیا صارم سے مراد صرف دھار اگر لیں تو چھری پہ بھی دھار ہوتی ہے لیکن وہ تلوار نہیں۔ سمجھ گئے؟ یہاں مراد اگر کب لیں کہ جب سیف اور صارم کہ صارم دھار ہو لیکن کس میں؟ صرف و صرف تلوار میں، تو اس اعتبار سے سیف کیا ہو جائے گا؟ عام و مطلق ہوگا کس سے؟ صارم سے۔ چلیے اگلے پہ آ جاتے ہیں۔ پھر ہے المائع والماء۔ مائع کس کو کہتے ہیں؟ بہنے والی چیز کو کہتے ہیں مولانا۔ مائع یعنی سائل، اور پانی۔ تو سائل اور پانی میں کیا ہوگا؟ عموم خصوص مطلق، یعنی ہر پانی سائل ہے لیکن ہر سائل پانی ہے نہیں، بلکہ دوسری چیزیں بھی کیا ہیں؟ سائل ہیں۔ تیل سائل ہے، پیٹرول سائل ہے، دودھ سائل ہے، لیکن پانی نہیں ہے۔ تو یہاں مائع کیا ہوگا؟ عموم خصوص مطلق۔ پھر مولانا سواد والحلاوہ، نہیں المشترک والمترادف۔ المشترک والمترادف، صحیح ہے، مشترک اور مترادف۔ مشترک کس کو کہیں گے اور مترادف کس کو کہیں گے؟ مشترک یعنی جو ایک دوسرے ایک مشترک یعنی دو چیزیں ایک جیسی ہوں، مترادف یعنی اس کی ضد ہو۔ مشترک یعنی دو چیزیں ایک جیسی ہوں۔ نہیں، یہ کس نے کہا؟ مشترک لفظ ایک معنی متعدد، اس کو مشترک بولتے ہیں۔ مترادف لفظ دو معنی ایک، نہیں سمجھے؟ کوشش و کاوش لفظ دو معنی ایک۔ اور ہم نے کہا عین، عین ہم نے کہا عین آنکھ بھی ہے، عین گھٹنا بھی ہے، عین چشمہ بھی ہے، عین جاسوس بھی ہے۔ تو لفظ ایک ہے، معنی متعدد۔
میں آیا؟ تو اس کو کیا بولیں گے؟ مشترک، کہ جہاں لفظ ایک ہو معنی متعدد ہو. لکھیں اس میں تباین کلی، ان کے درمیان جو نسبت پائی جائے گی وہ کس کی پائی جائے گی؟ تباین کلی. پھر ہے الاسود والحلو. الاسود والحلو کیا ہے؟ عموم و خصوص من وجہ. کون؟ السواد والحلاوہ. ہاں السواد والحلاوہ تباین کلی. اور الاسود والحلو، یہ سواد سے مراد کیا ہے؟ سواد والحلاوہ یعنی کالا پن اور میٹھا پن. تو یہ کیا ہے؟ تباین کلی. لیکن کالا اور میٹھا یہ ہے عموم خصوص من وجہ. الاسود والحلو عموم خصوص من وجہ. النائم والجالس. مولانا نائم کس کو کہیں گے؟ سوتے ہوئے کو. جالس کس کو کہیں گے؟ بیٹھے ہوئے کو. تو النائم والجالس، النائم والجالس میں کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہ. کیسے مولانا؟ بعض الجالس نائم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یعنی کچھ بیٹھے ہوئے کیا ہو رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. ممکن ہے. اور اسی طرح سے بعض النائم جالس، بعض الجالس نائم، بعض النائم جالس. بیٹھے بیٹھے سوتے ہیں لوگ کہ نہیں سوتے ہیں؟ نہیں، دکتر عباسی کے ساتھ ہماری تھی میٹنگ ایران میں، جو جامعہ مصطفیٰ کے رئیس ہیں، آنے والے انڈیا میں. آنے والے انڈیا میں 28 کے لیے بلاوا تھا لیکن ابھی ٹال دیا ہے اس کو. 2-3 دن شاید بعد میں ہوگا. جانا ہے تمام مدیروں کو. 28 ستمبر کو آنے والے تھے لیکن ابھی ٹکٹ کینسل کر رہا ہے. تو جب قم کے اندر ان سے میٹنگ تھی ہماری، تو نماز پڑھی. نماز پڑھ کے کھانا کھایا گیا. کھانا کھانے کے بعد تھی جو چلتی رہی شام 5 بجے تک دوپہر سے. اس میں اکثر کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے. تو النائم وہ تھے کیا؟ نائم بھی تھے اور جالس بھی تھے. تو بعض النائم جالسون اور بعض الجالس نائم. پھر آ جائیے مولانا اللفظ والکلام. لفظ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مفرد لفظ جو ہوتا ہے، جیسے کتاب، قلم، یہ سب کیا ہے؟ لفظ ہے. کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام جو انسان کے منہ سے جو آواز نہیں، کلام جملے کو کہتے ہیں. جملہ کلام جملے کو کہتے ہیں. تو لفظ اور کلام مولانا، لفظ اور کلام لکھیں عموم خصوص مطلق ہے. اور اس میں لفظ کلام سے عام ہے. کیوں عام ہے مولانا؟ لفظ ہو نہ ہو کیا ہوگا؟ وہ کلام، ارے کلام ہو نہ ہو لفظ رہے گا.
लफ्ज क्या रहेगा, होगा। तो इसीलिए लफ्ज क्या होगा, कलाम से आम होगा। फिर मौलाना इशरह अल-बराहीन अला कुल्ल वाहिदतिन मिनन नसबी बैन नक़ीज़ै अल-कुल्लियैन बिइबारतिन वाज़िहतिन मअ अदम इस्तिअमाल ar-रुमूज़ वल इशारात। मौलाना करें इशरह अल-बराहीन अला कुल्ल वाहिदतिन मिनन नसब बैन नक़ीज़ अल-कुल्लियैन, के जितने भी बराहीन हैं कुल्ली के नक़ीज़ के दरमियान जो निस्बतें पाई जाती हैं, उनके बुरहान को शरह कीजिए। माअदम इस्तेमाल रुमूज़ वल इशारात, लेकिन उसमें इशारात और रुमूज़ का इस्तेमाल न कीजिए। ये बा है, फिर जीम है, उसको मिसालैनी मिन गैरी मा मर्र अलैका लिकुल्li मिनन नसबिल अर्बा, दो मिसालें दीजिए उनके अलावा जो गुजर चुकी हैं नसबे अरबा में। तो क्या करें, लिखवा दें आपको एक आध बुरहान, अभी 4 के 4 बुरहान यहाँ पे लिखने हैं, या बुरहान को कल पे रखें। चलिए, चूंकि 4 बुरहान हमें लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, इंशाअल्लाह इसे कर लेंगे। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।